پہ چل رہی ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. وہ ہے عباس. لیکن عباس جنگ کیوں نہیں کرتا؟ یقین جانیے لقب ہے آپ نے جگہ جگہ پڑھا ہے یا قمر بنی ہاشم یا قمر بنی ہاشم، اور اس کا معنی آپ کے دماغ میں چاند. شاعروں نے بھی کہا چاند، فلسفیوں نے بھی کہا چاند، لیکن آپ ایک حدیث بھول گئے رسول کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں پر ہم محمد والے محمد کو کبھی قیاس نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے اس پر ہمارا قیاس حرام قرار دیا ہے. جمادات پر، حیوانات پر اور نباتات پر. ہم یہ 3 نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم محمد والے محمد ہیں. بلندتر صلوات. ہم نے مانا کیا قمر بنی ہاشم چاند، لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں جمادات پہ کبھی قیاس نہ کرنا، ہم چاند نہیں ہیں. چاند تو ہماری دسترس میں تصرف میں ایک شے ہے. جب کسی نے کہا اسے توڑ سکتے ہیں خدا کو منوانے کے لیے تو انگلی اٹھائی اور اسے توڑ دیا. اس چاند کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ چاند کی طرح خوبصورت ہے. قمر بنی ہاشم 19واں معنی ہے عربی لغت میں. 19واں معنی جیسے چاند کے نام ہیں بدر، ہلال، احمر، صعوف، نصف، الف، نہ جانے کتنے. 19واں نام ہے اس کا قمر. اور وہ قمر بھی چاند کا نام ذات نہیں ہے، معاف کیجئے گا. چاند کے ارد گرد کبھی آپ نے ایک سفید حالہ دیکھا ہوگا جس نے چاند کو گھیر رکھا ہوگا. اس کی صفت کی وجہ سے اسے قمر کہا جاتا ہے، چاند کو نہیں کہا جاتا. تو جب ہم علم پہ اور ہر جگہ یہاں حرم میں قمر بنی ہاشم دیکھ رہے ہیں اور دروازوں پہ لکھا ہوا جگمگاتا ہوا دیکھ رہے ہیں قمر بنی ہاشم، لیکن سب سے پہلا اولا معنی قمر کا ہے کردار. اب اس کا نام لکھا قمر بنی ہاشم، یعنی اگر پورے بنی ہاشم کا کسی نے کردار دیکھنا ہو کہ یہ سب کیسے تھے تو عباس کو دیکھیے. کردار بنی ہاشم، چاند نہیں. ان کے حسن کی مثال کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہاں تو نبی یوسف مثال نہیں ہے، وہ بھی مثال نہیں ہے. وہ بھی حسن. اللہ اکبر. یقین جانیے قرآن مجید میں اللہ نے حسن یوسف کی کہیں تعریف نہیں کی، کہیں نہیں کہا. سرکار آپ تو بہت قبلہ ہیں اور پھر فقیر لوگ بیٹھے ہیں اور بیٹا بھی اور یہ شرجیل ملک کا نامور ذاکر، یہ سب لوگ تشریف فرمائے ہیں آپ لوگ. لیکن میں آپ کی خدمت میں یہی تو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم المجید میں سورہ یوسف موجود، لیکن حسن یوسف کی تعریف اللہ نے نہیں کی. اللہ نے تو صرف عورتوں کی بات کی کہ ان عورتوں نے کہا کہ یہ کوئی غلام ہے، یہ غلام ایسا ہے، یہ کوئی ملک ہے، یہ شہزادہ کوئی فرشتوں جیسا. اللہ نے وہی بات کو کر دی کہ عورتوں نے یہ کہا ہے. اور کیوں خدا تعریف کرتا یوسف کے حسن کی جب سے اس سے پہلے محمد کو بنا چکا تھا. پہلے مصطفیٰ کو بنا چکا تھا خدا. کیسے اس نے یوسف کی تعریف ہوتی؟ وہ تو عورتوں کی بات. قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم میں صرف 2 شخصیات کا یہ لقب ہے، ایک رسول خدا کا اور رسول خدا کے بعد عیسیٰ پاک کا. قمر بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا کردار. تو جناب اس نام کے پیچھے کچھ بہت بڑا عرفان چھپا ہے. کیوں کہا محمد والے محمد نے عباس کو قمر بنی ہاشم، جو کہ نام تھا رسول خدا کا، کہ قمر بنی ہاشم یعنی نبی اکرم جیسا کردار اگر مخلوق دیکھنا چاہتی ہم اہل بیت میں تو وہ عباس ہے، جس کا کردار ختمی مرتبت کے کردار کے معیار کو چھو رہا ہو، وہ عباس کہلاتا ہے. وہ عباس. اسی لیے معاف کیجیے گا عباس کی جنگ کا مطلب یہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر میں ایک مثال دے دوں اپنے بچوں کو اور بھائیوں اور دوستوں کی خدمت میں اور اپنی بہنوں کے سامنے ایک مثال سمجھیے کہ اگر عباس بادشاہ جنگ کر لیتے تو کیا ہوتا؟ فتح ہو جاتی نا، فتح ہو جاتی، فوج شکست کھا جاتی. حسین بادشاہ نظام کائنات پہ بیٹھ جاتے
اور حسین جب نظام کائنات پر بیٹھ جاتے تو عدل قائم ہو جاتا نا، انصاف کا بول و بالا ہو جاتا. تو معاف کیجئے گا، شکر کیجئے عباس نے جنگ نہیں کی، اطاعت کی، ورنہ باقی 9 امام کیسے آتے. جب نظام حقیقی قائم ہو گیا تو پھر باقی بادشاہوں کے آنے کی تو سارا منصوبہ خدا ملیا میٹ ہو جاتا اور خدائی خطرے میں پڑ جاتی. صرف عباس کا تلوار نہ نکالنا خدائی کو بچا گیا. یہ معمولی ہستی نہیں ہے کہ تلوار نیام میں ہے تو اس لیے کہ بہادری کے جوہر نہیں دکھائے. مٹی کے پتلوں پہ کیا بہادری کے جوہر دکھاتا جس کا کردار مصطفیٰ کے کردار کے پاس ہو اور رسول اللہ نے اپنا نام انہیں عطا کیا ہو کہ وہ خمر بنی ہاشم ہے جس کے لیے خواب میں آ کے سرکار حجام کا حکم ہوا ہو. بات کیجیے گا اس لیے نہیں. اور آپ کہتے ہیں وفا کا پروردگار صاحب الوفا. یقین جانیے عباس بادشاہ کا آج آپ کو نام عرض کرتا ہوں اسی کے دروازے پہ بیٹھ کر. یاد رکھیے گا اس اسم مبارک کو. عباس بادشاہ لقب ہے، کنیت ہے، نام نہیں ہے. تاریخی تحقیق کو بھی دیکھیے، خدا کے لیے معرفت بلند کیجیے. یہ ہم پہ دیکھ رہے ہم نہیں آئے کہ یہاں کتنے خوبصورت چراغ جگمگا رہے ہیں. ہم وہ چراغ دیکھ رہے ہیں جس کی روشنی میں اللہ نظر آئے، جس کی روشنی میں دیواریں نظر آئیں. وہ نہیں، ہم ظاہر تب بنتے ہیں جب اس کی روشنی میں ہمیں رب کی قدرت نظر آ جائے. اچھی عمارتیں بنانے سے زیارت نہیں ہوتی، اچھی عمارتوں سے زیارت نہیں ہوتی. ان دیواروں کے پیچھے جو حقیقت خدا ہے اسے جاننے کی کوشش کیجیے. مقصد سب کا یہی ہے کہ اسے دیکھنے سے. وفا کی تہجد نہیں لڑی، وفا کی. حسین نے کہا نہیں، خدا کی قسم عباس بادشاہ کا ایک نام ہے سرکار. عباس بادشاہ عباس کنیتوں میں داخل ہے، القاب میں داخل ہے جو اہل مدینہ کی زبانوں پر جاری کیا گیا. لیکن اہل بیت اپنے گھر کے اندر جیسے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان کا نام زید ہے اور سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام عبد مناف ہے جو اپنے دادا کے نام پر، اور حضرت زید امیر المؤمنین کا نام ہے خاندانی. پیار سے انہیں زید کہہ کے شیر کہے گئے ہیں گھر کے اندر. اسی طرح حضرت امام حسن اور حسین کے نام بھی ہیں. لیکن ہم کیونکہ بہت دور چلے گئے ہیں بہت ساری باتوں میں، معاف کیجیے گا، لیکن آپ کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا. اور میں چاہتا ہوں شرجیل بھی کچھ پڑھ دیں اور بہن بھی. تو میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی سے، لیکن میں 2-3 چیزیں 2 منٹ میں جلدی سے. اب اس میں کیا ہے کہ جناب نام کیا ہے عباس کا خاندان نے؟ عباس بادشاہ کا نام رکھا معصومین نے اقوات اللہ، اے اللہ کی طاقتوں کے مرکز. گھر میں پکارا جاتا تھا یا ایھا الاقوات اللہ، اے اقوات اللہ ادھر آؤ، اے اقوات اللہ پانی حسین کو پلاؤ، اے طاقتوں کے مرکز. عباس کو اگر پکارنا ہے تو ان کے نام سے پکارو جس سے شہزادی پکارا کرتی تھی. عباس تو مخلوق کے لیے ایک کنیت عطا کی گئی کہ لوگوں کی زبان اور دماغ پر اس کا اثر رہے اور وہ آسان ہو جائے. اقوات اللہ نام ہے صفی عباس کا. سعادت ہے میری کہ شہنشاہ کی خدمت میں یہ نام انکار کر رہا ہوں جو رازوں میں سے ایک راز ہے اقوات اللہ. انہیں کو وہ اقوات اللہ کہہ کے پکاریے جو ان کا نام ہے اللہ نے رکھا. اللہ کی طاقتوں کا مرکز. تو وفا حسین سے نہیں کی. حسین اس وقت حجت خدا ہے اور حجت خدا سے وفا نہیں کی جاتی کیونکہ وفا ایک کنیت کا نام ہے. وفا دل میں ہے، کبھی دل کیا کی کبھی نہیں کی، چھوڑ دیا صاحب وفا کو. لیکن اطاعت ایک ایسی شے ہے جو ہر قیمت پہ کرنی ہے. حجت کی، حجت سے وفا نہیں ہوتی، اطاعت ہوتی ہے. عباس نے حسین بادشاہ سے وفا نہیں کی، سخی کریم ابن کریم نے وفا نہیں کی بلکہ اطاعت کی، اپنے وقت کی حجت کی، کیونکہ وہ خدا کا نمائندہ ہے اور نسب ہے.
وہ عالم خدا ہے، اس کے نیچے کسی کی مجال نہیں کوئی وفا کرے۔ نہیں، عباس نے وفا حسین سے نہیں کی، البتہ اللہ سے وفا ضرور کی کہ دیکھ تو نے مجھے اپنی طاقتوں کا مرکز بنا کے بھیجا، میں تیری حجت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں۔ وفا عباس نے اللہ سے کی ہے، حسین سے تو اطاعت کا رشتہ ہے۔ لیکن دو جملے سن دو، شاید میرا مقدر کہ یہی نجات کا باعث بن جائے۔ خدا تمہاری حاجتوں کو قبول فرمائے۔ باب الحوائج کا دروازہ، اور ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا جس کے ذکر میں فرمان ہے سیدہ عالم کے بارے میں، 9 معصومینوں کے مرفوعاً حکم آئے کہ سخیوں نے ارشاد فرمایا کہ سنو، 2 مجالس ایسی ہیں جس میں سیدہ لازمی آتی ہیں اور ان میں بیٹھتی نہیں ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سنتی ہیں۔ ان میں سے ایک مجلس عباس کی ہے جس میں زہرا نہیں بیٹھتی اور دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے سنتی رہتی ہے اور کہتی ہے ذاکر پڑھنا میں سننے آئی۔ سعادت ہے آپ کی، دروازہ بھی عباس کا، قبر مبارک بھی قریب، مقتل بھی قریب، شہر بھی وہ جس میں سیدہ کی اجارہ داری۔ یہاں غم بولتا ہے، یہاں آنسو بولتے ہیں، یہاں اور قبلہ بھی بہتر جانتے ہوگے، آقائے حسین شمع مشہور ترین مجاور ہیں یہاں کے، 50 سال تک شمع جلاتے رہے۔ قرآن قدیمی ایام میں حسین بادشاہ کے ملا، 50 سال کے بعد سخی نے انہیں خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اپنی زری کے اندر بلایا اور انہیں کہا آؤ میں تمہیں مقتل دکھاؤں، میں کیسے شہیدوں کو رکھ رہا تھا۔ واحد شخصیت ہے کائنات کی آقا حسین شمع جنہوں نے اسے دیکھا اور واپس آئے تو روتے روتے گئے، تو مفاتی جیسی دعائیں اٹھائیں اس زمانے کی اور ساری رات چراغ پہ وہ دعائیں پڑھتے رہے۔ صبح جب آنکھ لگی تو بادشاہ زری سے باہر آئے اور کہنے لگے حسین شمع تم ہماری ہی پڑھی ہوئی دعائیں تم ہمیں سنا رہے ہو، ساری رات میری ماں تمہاری دعائیں سنتی رہی، جانتے ہو وہ مدینہ سے کیوں آئے گی کہ کوئی تو میرے حسین پہ روئے گا، کوئی تو میرے حسین پہ گریا کرے گا، کوئی تو میرے حسین کے لیے آہ کرے گا۔ وہ تمہاری دعائیں سننے نہیں آئی، وہ تم سے گریا سننے آئی ہے کہ میرے بیٹے پہ کون رویا، میرے بیٹے کا کس کو دکھ ہوا میرے بیٹے کا، وہ یہ سننے آتی ہیں، تمہاری دعائیں سننے نہیں آتی۔ حسین شمع نے یہی اپنے دیباچے میں لکھ دیا اپنی رسالہ عاملیہ میں، اور 3 دن کے بعد اسی غم میں انتقال کر گئے کہ میری وجہ سے سیدہ کو تکلیف ہوئی، میں دعائیں پڑھتا رہا، بیوی بیٹھی رہی، کب یہ نوحہ پڑھے، کب یہ مرثیہ پڑھے، کب مجھے غصہ دے، کب مجھے بتائے کہ ہائے تیرا بیٹا کیسے گھوڑے سے اترا۔ یہ سنتی رہی۔ عباس تیاری ہے عباس کی بیٹا کہہ رہا تھا کہ اسلحہ اس لیے نہ لیا، کہا تیری بہن پر اتنے ہی ستم ہوں گے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، تم صحیح کہہ رہے ہو، مالک کے دروازے پہ کھڑے ہو کے صحیح کہہ رہے ہو، لیکن حسین کا وہ شعر بھی کبھی تم پڑھ دیتے جس میں امام حسین نے کہا تھا عباس تیرے جانے سے پہلے شام والے جاگتے تھے، تیری بہنیں سوتی تھیں، اب تیرے جانے سے شام والے سوئیں گے۔ زینب کے آرام کی عباس تیرے جانے سے مولا فرما رہے تھے عباس سراس کا ڈھیر لگا دیا، صرف ایک حضرت ابو طالب کا خنجر ہندی وہ سامنے لگا تھا، کہا عباس یہ کیوں لے کے جا رہے ہو، کہا سبھی روکنے کے لیے۔ اچھا، تھاڑے مار مار کے